ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خاص پیشکش پروگرام حالات حاضرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید تجمل قادری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات، مختلف مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ان موضوعات اور ان مسائل پر بات کرنے کے لیے ہم ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ سے وابستہ جو شخصیات ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب ہم کئی بار پروگرام میں مختلف شعبوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مختلف سیکٹرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ان سیکٹرز کے جو ریسپانسبلز ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ماہرین ہوتے ہیں ہم انہیں دعوت دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی طرف سے جو مختلف اسکیمیں عملائی جا رہی ہے اور اس ادارے کی کیا سرگرمیاں ہیں، کیا حصولیابیاں ہیں، کون سے انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں، اور یوتھ کو ویمن امپاورمنٹ کے لیے اور یوتھ انگیجمنٹ کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور دیگر سرگرمیوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ صاحبہ، جو کہ وائس چیئر پرسن ہے JNK کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی۔ میڈم، آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے، ٹائم نکالنے کے لیے، اور آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ جو کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ ہے، 1965 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا، حالانکہ 66 میں 66 میں اس کا ایک امینڈمنٹ بھی ہو گیا، 73 میں بھی اس کا ایک امینڈمنٹ ہو گیا۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جو بنیادی جو مقصد ہے اس ادارے کے قیام کا، جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں اس کے قیام کے، اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ، جی، یہی اس کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ ہم جو کھادی، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ کھادی ایک سفید کپڑا ہے، جی، لیکن یہ صرف سفید کپڑا نہیں ہے۔ کھادی کا مطلب ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز، جی، بن کر سپن کی ہوئی، ویو کی ہوئی، یہ کھادی ہے۔ جی، ولیج انڈسٹری جو ہمارے جموں کشمیر میں ہر گاؤں میں، ہر گھر میں پیدائشی ہمارے آرٹیزنز ہیں، جی بالکل، جن کو کبھی کسی نے سکھایا نہیں ہے۔ تو اوپر والے کی اتنی مہربانی جموں کشمیر میں ہے کہ ہمارے یہاں مختلف آرٹ ہے، جی، ہر اسٹیٹ میں ایک ایک کوئی آرٹ آپ کو نظر آئے گا، بٹ جموں کشمیر میں آپ پشمینہ دیکھیے، اس پہ کام ایک الگ ہنر ہے۔ پیپر میشی، والنٹ، جتنی بھی ہمارے یہاں پہ ہنر ہے، جی، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کو ایک پلیٹ فارم مارکیٹنگ کا دینے کے لیے، ان کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ دیتا ہے۔ یہ کام ہے کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ کا۔ جی، ہمارے یہاں پہ ابھی تک جتنے بھی ہنر ہیں، چاہے آپ ڈسٹرکٹ وائز لیں، جی، اننت ناگ میں کرول مشہور ہے، بڈگام سائڈ آپ جائیے تو سوزنی ہے، پشمینہ کارپیٹ ہمارا بارہمولہ سنبل سائڈ آپ کو بہت سارے ویورز ملیں گے۔ جموں کشمیر کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ کچھ عرصے سے بہت ساری اسکیمز کو، نئی اسکیمز کو لایا ہے جموں کشمیر میں، اور مین مدعا آج کے دور میں یہ ہے کہ اس سے ہم امپلائمنٹ جنریٹ کریں۔ جی، ہمارے صرف جموں کشمیر میں ان امپلائمنٹ کا مدعا نہیں ہے، یہ پورے ملک میں ہے، اور میں کہوں کہ پوری دنیا میں ہے۔ جی، پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام جو ہماری ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسکیم ہے، جی، یہ لائی گئی اس لیے تھی کہ کوئی بھی ویکتی اپنا گھر چھوڑ کے شہر کی طرف نہ جائے روزگار کے لیے، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، جہاں پہ بھی وہ ہے، وہ اپنا روزگار خود سے کرے اور 10 لوگوں کو امپلائمنٹ دے۔ جی، ابھی تک ہمارے یہاں پہ پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام ہر اسٹیٹ میں، ہر UT میں ٹارگٹ دیا جاتا تھا۔ جی، ایک واحد جموں کشمیر ہے جہاں پہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ٹارگٹ لیس رکھا ہے کہ مطلب جتنا بھی یوتھ اس کو اویل کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ اس میں ہم نے قریب لگ بھگ 21,000 اپلیکیشنز اس سال ریسیو کی، جی، جس میں ہم نے مارجن منی قریب 11.5 کروڑ بینیفیشریز کو سینکشن کیا ہے، بینک کے تھرو جاتا ہے۔ اس میں بڑا سمپل ہی مسئلہ ہے،
کہ یہ اسکیم سب سے بہترین اسکیم ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, سب سے خاص کوالٹی اس اسکیم کی ہے, یہ پیپر لیس ہے. اس میں آپ کو کسی بھی دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کہیں بھی آپ کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے دفتر چکر لگانے پڑتے ہیں. پھر آپ کو عموماً شکایت ہوتی ہے کہ چاہے نیپوٹزم کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے آپ کا کام نہیں ہو پاتا ہے. ایک سمپل اسمارٹ فون کی ضرورت ہے, ہماری ویب سائٹ پہ جانا ہے, آن لائن آپ کا فارم اپلوڈ ہوتا ہے, پروجیکٹ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے, اور آپ کا بیسک آدھار کارڈ, اور آپ کا کیس سینکشن ہوتا ہے. پھر ہمارا اس میں ایک DLTFC ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس کمیٹی, جس میں DC صاحبان, بورڈ کے, کھادی ولیج انڈسٹری کمیشن کے لوگ, اور بینک ہمارا اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. میں کہوں کہ خاص کر JK بینک ان سکیمز کا بیک بون ہے. میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. جو آپ نے پرائم منسٹرز امپلائمنٹ جنریشن پروگرام کی بات کی, آپ نے کہا کہ یہ کافی ٹرانسپیرنٹ ہے, اکاؤنٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے, باقی سب چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ بینیفیشری کو اس اسکیم کے تحت آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے, ایلیجیبلٹی کیا ہے؟ ان امپلائڈ, ان ایجوکیٹڈ, نو ایج بار. سو جو بھی کوئی فائنینشیل کرائیٹیریا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اس میں 35% سبسڈی ہم دیتے ہیں. 25 لاکھ تک ہم مینوفیکچرنگ یونٹ کے لیے دیتے ہیں, 10 لاکھ ہم سروس یونٹ کے لیے دیتے ہیں. 10 لاکھ میں RBI گائیڈ لائنس ہے. آپ کے مادھیم کی وجہ سے میں آپ کو لوگوں کو بتانا چاہوں کہ یوزلی ہمیں شکایت آتی ہے کہ بینک کولیٹرل مانگتے ہیں, گارنٹر مانگتے ہیں. RBI گائیڈ لائن صاف طریقوں میں لکھی گئی ہے کہ 10 لاکھ کے سروس یونٹ کے لیے کوئی کولیٹرل نہیں چاہیے. سو اس میں آپ کو نہ تو کوئی مارٹگیج رکھنے کی ضرورت ہے, نہ تو کوئی بھی گارنٹر آپ کو لانے کی ضرورت ہے. مینز آپ بس ایک اچھا ظاہر کریں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے, آپ اپنا فون لیجئے اور اس کو اپلوڈ. اس میں زیادہ تر آرٹسٹس کے لیے ہے یہ اسکیم, جو کسی بھی آرٹ سے ریلیٹڈ ہو؟ دیکھیے, جو میں نیا دیکھ رہی ہوں, میں کہوں کہ نیا دور دیکھ رہی ہوں. پہلے کوئی آرٹیزنز اپنے کارخانے کو بڑھانے کے لیے اپنے ہنر کلسٹر, چھوٹے کلسٹرز میں 5-10 لڑکیاں اپنا سوزنی یا کرول کا کام شروع کرنے کے لیے. لیکن اس کچھ 1-2 سال سے ایک بدلاؤ نظر آیا ہے. ہمارے یہاں پہ ماڈیولر کچن بن رہے ہیں. اس فیکٹری کو بنانے کے لیے ہم سے لون اویل کیا ہے. بہت ڈفرنٹ جو ہمارا وہ ایک نئے آئیڈیاز لے کر بالکل جو نئی پیڑھی کی نئی سوچ ہے, کوئی بھی چیز آپ اس میں کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے پرٹیکولر. ڈاکٹر ہینا, آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ صرف اس ادارے کو لیڈ نہیں کر رہے, آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیشین بھی ہو, آپ کا ایک ویژن ہے. کیا وجہ ہے جو ہمارے آرٹسٹس ہیں کسی بھی آرٹ کے ساتھ, جو جیسے تلے کا کام کرتے ہیں, سوزنی کا, کریول کا, ووڈ کارونگ کا, ان کے بچے یہ کام نہیں کرنا چاہتے, کہتے ہیں یہ فیزیبل نہیں ہے, اکنامکلی اب اچھا نہیں لگ رہا. وہ کہتے ہیں نہیں سر ہم نہیں کریں گے. جو پرانے ٹریڈیشنل آرٹسٹ جو ہے, بزرگ آرٹسٹ جو ہمارے یہاں ہیں, وہ الگ رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آرٹ جو ہے وہ مر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ ایز اے پولیٹیشین کیا آپ کو نہیں لگتا اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالنا چاہیے کہ آنے والی جنریشن اور جو پریزنٹ جنریشن ہے وہ بھی ایک محبت کی نظر سے اس آرٹ کو دیکھیں؟ بے شک آپ نے وے آؤٹ بول رہے ہیں کہ کچھ سوچنا چاہیے. وے آؤٹ آلریڈی ہو چکا ہے, اور ہم اس پہ آلریڈی کام کر چکے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو جیسے آپ نے کہا کہ شکایت ہے, جو والد کر رہے ہیں وہ بیٹا نہیں کرنا چاہتا ہے, سیم آرٹ کو کیری آن نہیں کرنا چاہتا ہے. محنت بہت زیادہ ہے, اور پروڈکشن میں جیسے ان کو وہ پیسہ نہیں مل پاتا ہے. کہتے ہیں اکنامکلی سسٹینیبل نہیں. بالکل. لیکن اس کے لیے ہم نے کچھ چینجز لائی ہیں. جیسے پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام میں صرف ہم ہینڈی کرافٹس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. اسی طریقے سے اس ہنر کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے کلسٹرز بنائے ہیں, جہاں پہ کامن فیسلٹی سینٹر بنایا جاتا ہے. ہم نے یہاں پہ جموں کشمیر میں گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف MSME نے قریب 25 کروڑ کے فنڈز دے کر یہاں پہ ہمارے 10 کلسٹرز آلریڈی شروع ہو چکے ہیں. اینڈ دیٹ از ڈسٹرکٹ وائز. جہاں پہ بھی لوگوں کو دقت آتی تھی, پرانے حساب سے کپڑا ملنا, دھاگا ملنا, پھر ہمارے یہاں پہ جو 6 مہینے کا موسم ہوتا ہے
اس وجہ سے کاروبار رک جاتا تھا, کیونکہ جیسے آپ کرول کا اگر پردہ ہی دیکھے, بیڈ شیٹ ہی دیکھے, اس کو بڑا عرصہ لگتا تھا سوکھنے میں, اتنی دیر دنیا بہت آگے نکل جاتی تھی, ہم کپڑے سکھانے میں ہی رہ جاتے تھے. تو کامن فیسلٹی سینٹر جو ہم نے مارٹن کرول چین سٹچ بنایا ہے رانی پورہ میں, اننت ناگ, ساؤتھ کشمیر, وہاں پہ ہم دھاگا بھی دیتے ہیں, کپڑا بھی دیتے ہیں. وہاں مشینریز لگی ہے جو دھاگا ڈائی کریں گی, کپڑا سکھائیں گی, سو دیٹ 12 کے 12 مہینے ان کو ساری فیسلٹیز اپنے گھر پہ ملے. یہ کامن فیسلٹی سینٹر میں بتانا چاہوں صرف ایک جگہ پہ ایک گاؤں میں صرف فائدہ نہیں دے گی, ارد گرد کے 10 گاؤں کو فائدہ دیتی ہے. بیکاز ایک ساؤتھ کشمیر میں اننت ناگ سائڈ کرول کا بہت کام ہے, چین سٹچ کا بہت کام ہے, تو یہ ایک کوشش کی گئی ہے, پہل کی گئی ہے, اور بہت ایک بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے. ایک اور اسکیم آپ کی طرف سے جس میں امپلیمنٹنگ ایجنسی آپ کا ادارہ ہے وہ ہے جموں کشمیر رورل ایمپلائمنٹ جنریشن پروگرام. اس حوالے سے بتائیے کہ رورل ایریاز میں اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے. دیکھیے, پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام میں کچھ ہمارے نیگیٹو کام مانے جاتے ہیں, جیسے ایگریکلچر ہے, ڈیری فارمنگ ہے. ہمارے کشمیر میں ٹورزم کے ساتھ بہت زیادہ وابستگی ہے, ڈیری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں, ایگریکلچر پہ, وہ پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام میں نہیں آتا تھا, وہ نیگیٹو اس میں لسٹ میں مانا جاتا ہے. سو جو کشمیر کو سیوٹ کرے, جموں کشمیر کے لوگوں کو سیوٹ کرے کام, وہ ہم نے اس میں انٹروڈیوس کیا ہے. یہ پچھلے سال نومبر میں ہم نے لانچ کی, 5 کروڑ سے شروع کی, اینڈ ہم نے بہت ہی خوب اچھے طریقے سے لوگوں نے اس کو اویل کیا. گورنمنٹ آف انڈیا نے اس سال ہمیں 25 کروڑ دیے ہیں. ہم نے وہ نومبر سے مارچ تک 5 کروڑ یوٹیلائز کر دیے. یہ اسی لیے ہے جی, اور وہ دیکھ کے گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمیں 25 کروڑ دیے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لیپس ہو جاتے تھے فنڈز, بٹ صحیح طریقے سے یوٹیلائز ہونے کے کارن 25 ملے ہیں, اور اگلے بجٹ سیشن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں 25 سے 50 کروڑ ملے. اچھا, اس میں کچھ کولیبریٹیو انیشیٹیوز آپ کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, جیسے ایگریکلچر, ہارٹیکلچر ہے, آپ کچھ ان کولیبریشن ود دیز ڈپارٹمنٹ, جیسے ہنی پروڈکشن کا آپ کر رہے ہو, یا مٹن پروڈکشن کا, یا ایسے ڈیری فارمنگ کا, اس حوالے سے کچھ بتائیے. ہمیں پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ان اسکیمز کے لیے کوئی کولیبریشن ایسے ضرورت نہیں پڑتی ہے, بس لون لیجئے, اپنا کاروبار شروع کیجئے. ٹریننگ بھی ہم دیتے ہیں, EDP ٹریننگ, انٹرپرینورشپ ٹریننگ بھی ہم ہی دیتے ہیں, سارا کچھ ہم ہی کرتے ہیں, تو خاص کولیبریشن کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایک اسپائر اسکیم جو پہلی بار جموں کشمیر کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ کو 100 کروڑ کی دی گئی ہے, جس میں گورنمنٹ آف انڈیا کہتی ہے کہ آپ مانگیے, آپ کیجئے, کتنا کام کرنا چاہتے ہیں. ان امپلائڈ یہاں پہ جتنا یوتھ ہے ان کے لیے 100 کروڑ دیے گئے. اس میں ہم کولیبریشن میں کام کر سکتے ہیں, چاہے آپ لیں اینیمل ہسبنڈری کے ساتھ لیجئے یا باقی محکموں کے ساتھ. آپ نے ہنی مشن کو چھیڑا, ہنی مشن کے لیے میں بتاؤں, یہ پرائم منسٹر کے بہت ہی قریب ہے, کھادی ان کے دل کے بہت قریب ہے, اور جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں پورے ملک میں کھادی کی پروڈکشن بہت زیادہ بدل گئی. دیر از اے ریمارکیبل چینج جو ہم دیکھ سکتے ہیں, 100 سے 100 کروڑ چینج ہو گئی ہے, ایسا میں کہہ سکتی ہوں. سیم ہنی کو لے کے ان کا ویژن ہے, کیونکہ جب تک ہمارے یہاں پہ
मधुमक्खी है, जी, then we survive. एग्जैक्टली, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मैंने बहुत सारे मुल्कों में जाके देखा कि कश्मीर हनी टेबल्स पे आपके मिलता है, जी। लेकिन यहाँ से कोई भी अभी तक एक्सपोर्ट क्वालिटी हनी गया नहीं है। जी। हमारे यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं लगे। तो एक क्लस्टर हमने हनी को लेके किया है। जी, एक हमारे यहाँ HMT में बना हुआ है, एक सुंबल साइड में हमारा बन रहा है। ओके, उसका कारण ये है कि हमारा जो वातावरण है, फ्लोरा फौना, जी, वो आपको पूरे मुल्क में कहीं नहीं कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, एग्जैक्टली, हमारे यहाँ जो कुछ पेड़ हैं उससे बहुत ही वाइल्ड हनी हम इसमें सिर्फ हनी ही नहीं, हम ट्रेनिंग देते हैं। लास्ट कुछ सालों पहले हमने कुपवारा में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, ओके, जिसमें हमने इकट्ठे अराउंड 2500 बी हाइव्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस पे काम कर रहे हैं। इसमें ट्रेनिंग देते हैं हम, बाई प्रोडक्ट्स भी निकालने के जब लिए। इनका ये बाई प्रोडक्ट आ जाता है तो उसमें मार्केटिंग के लिए भी कोई हेल्प मार्केटिंग होती है? हम ही कलेक्ट करते ओके। हैं, हम ही लोगों को पैसा देते हैं, जी। ताकि बीच के कोई भी जी, लोग ना रहे। और जो ये हमारे क्लस्टर्स हैं, ये हमारा कलेक्शन भी होगा, बॉटलिंग भी होगा, पैकेजिंग भी होगा, मार्केटिंग भी होगा। सो ये एक प्लेटफॉर्म हमने, जी, जो आपने कहा कि यह मर रहा है, जी। ये आर्ट मर रहा है, तो इसको हमने जिंदा बरकरार रखने के लिए इनको क्लस्टर्स में आपने तब्दील इनिशिएटिव किया लिया। है। एक और स्कीम भी आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इदारे की तरफ से अमलाई जा रही है, वो है फंड फॉर द रिजेनरेशन ऑफ दिस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। उस हवाले से बताइए, उसमें क्या स्फूर्ति। जी, वही मैं आपको बता रही थी, स्फूर्ति है ताकि ट्रेडिशनल आर्ट जो है जी, वो बरकरार रहे। जो वालिद कर रहे हैं वो बेटा नहीं करना चाहते थे, तो यही मैं आपको स्फूर्ति के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जी, हमारे यहाँ पे आपके माध्यम से बताना चाहूँ कि जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड जी, पूरे मुल्क में नंबर 1 करार किया गया है ओके। इन स्कीम्स को लेके। जी, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन स्कीम्स को लेके, जितना आज की डेट में मैं बहुत ही प्राउड होके बता सकती हूँ जी, कि हमारे यूथ अवेयर हो रहे हैं, सही तरीके से सही राह पे जा रहे हैं, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरीज मुझे सुनने को मिलती है। कोविड के दिनों में जी, जहाँ पे पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया जूझ रही थी, बिकॉज लॉकडाउन था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो डेली रोजगार के लिए लोग तरस रहे थे, उसमें भी हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल किया है। जी, हमारे यहाँ पे हर, आप देखेंगे गली कोने में आपको एक टेलर मिलेगा, बुटीक मिलता है। जी, तो हमने पहले अनाउंस कर दिया था कि जितने भी टेलरिंग यूनिट्स हैं, बुटीक्स हैं, वो हमारे साथ मिलके मास्क बनाएं। हमने खादी के लगभग 13 लाख मास्क बनाए। ओके, उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में सप्लाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया ढूंढ रही थी मास्क। जी, तो हमने जम्मू कश्मीर में कुछ महीनों में करीब 13 लाख मास्क एडमिनिस्ट्रेशन को दिए। ओके, एंड इनको ये सारा पैसा थ्रू डीसीज मिले हैं। हमने बस लिस्ट दी है उनको कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग करना चाहते हैं, जी, उनको डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा दिया गया। ओके। डॉक्टर हिना, आपकी तरफ से ये जो स्कीम्स अमलाई जा रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का जो सक्सेस, किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप स्टार्ट करते हो तो उसकी सक्सेस का जो मैक्सिमम दारोमदार इस चीज़ पे रहता है कि लोगों में कितना अवेयरनेस है। क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह का कोई प्रोविजन है कि जो भी स्कीम्स आपके पास है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएं यूथ के लिए? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे अवेयरनेस का अलग से फंड होता है, उसमें अवेयरनेस कैंप किए जाते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेयरनेस, स्टेट लेवल पे अवेयरनेस, ब्लॉक लेवल पे भी हम अवेयरनेस करते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे स्टेट लेवल नहीं, नेशनल लेवल 2 साल पहले किया गया नेशनल लेवल एग्जीबिशन, जिसमें करीब 200 स्टॉल्स हमने लगाए, जहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट किया, पूरे मुल्क के लोगों ने। जी, 200 स्टॉल्स पे डिफरेंट स्टेट्स से लोग आए और अपनी एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। ओके, पहली बार लॉकडाउन के बाद
एक प्लेटफॉर्म हमने सिविल सेक्रेटरीट में दिया, जहाँ पे लोग बड़ी मुश्किल से जूझ रहे थे, लॉकडाउन थे, मार्केट नहीं था, उनकी सेल्स नहीं हो रही थी, तो हमने सेक्रेटरीट में एक एग्जीबिशन लगाया। सो ये एक सिर्फ हम अवेयरनेस कहीं जाके लोगों को बताते नहीं हैं, इन एग्जीबिशंस के थ्रू भी, क्योंकि एग्जीबिशंस में हम उन्हीं लोगों को लाते हैं जिन्होंने हमारे थ्रू लोन लिया है, अपने यूनिट्स बनाए हैं, उनकी भी एक मैसेज आती है दुनिया में, हमारे पूरे लोगों में, कि हमने ये काम शुरू किया है और सक्सेसफुली हम और ऐसा किया जा सकता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मैं आप जानना चाहूँगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ आपका कोलैबोरेशन में कुछ होता है? जैसे बाहर से लोग आते हैं तो यहाँ का अपना जो हमारा खाद्य है या यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, KVIB की सुपरविजन में, गाइडेंस की वजह से जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ नई चीज़ें आती होंगी, तो ऐसा होता है कभी कि आप टूरिज्म सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके, जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स है, गुलमर्ग, पहलगाम, इस तरह की जगहों पे एग्जीबिशंस करें? हमारा फोकस मेनली कुछ टाइम से यात्रा, जो हमारे यहाँ अमरनाथ यात्रा रहती है, उसमें एग्जीबिशन, बहुत सारे लोग आते हैं। बिल्कुल। और जो हमारा यहाँ पे जैसे विंटर, अभी हमारा सेशन जम्मू में है, दरबार, तो जम्मू में एक हमारा एग्जीबिशन होगा। जैसे मैंने बताया कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, हमारे हर जगह पे जहाँ पे भी हमारी पॉसिबिलिटी होती है, हम एग्जीबिशन लगाने की कोशिश करते हैं। मैं बताना चाहूँगी, हमने पहली बार, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एक एक्सपोजर विजिट के लिए लोगों को पहले डिफरेंट स्टेट्स में लिया, कि वो लोग कैसे काम करते हैं, कैसे उनकी मार्केटिंग होती है। फिर लास्ट ईयर कोविड से पहले हमने उनको लंदन, बर्मिंघम में जो एग्जीबिशन होता है, बायर्स सेलर्स मीट, वहाँ लेके गए। सो ये एक पहला स्टेप है, मेड इन इनिशिएटिव, जी, कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आप क्या बना रहे हैं और दुनिया में क्या हो रहा है। एक एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों में अवेयरनेस तो है कि लोन कहीं से भी मिल रहा है, चाहे बैंक से, चाहे हमारी स्कीम से, लेकिन दुनिया, लोग क्या चाहते हैं, कस्टमर सेवी, कस्टमर्स की ज़रूरत क्या है, ये बहुत ज़रूरत है लोगों को समझाने के लिए, जो भी वो कारोबार शुरू करें। हमारे यहाँ पे जो एग्जीबिशन के लिए गए थे बर्मिंघम, एक उनमें एक डिफरेंट चेंज आया है। हमारे यहाँ पे पश्मीना में बहुत शिकायत आती है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। में बहुत शिकायत आती है कि कश्मीरी मेड है कि बाहर से बनाया गया है, तो उसमें हमने जोग्राफिकल इंडेक्स के लिए एक शुरुआत की है, ताकि जो असली पश्मीना बनाने वाले हैं, उनका हुनर जिंदा रहे। तो GI टैगिंग के लिए आपने इनिशिएटिव ली। तो वो हुआ अब कि अभी नहीं हुआ उस चीज के? बिल्कुल हो रहा है, और बहुत, मैं कहूँ कि अभी तक 50% एक्सेप्टेबिलिटी है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा। डॉक्टर हिना, हर ट्रेड में आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, चाहे तिल्ले का काम हो, सोजनी का काम हो, पश्मीना का काम हो, जो जब भी कभी नए लोग उसमें जुड़ जाते हैं, नया यूथ जुड़ जाता है, पढ़े लिखे लोग जुड़ जाते हैं, डिग्रियां करके लोग जुड़ जाते हैं, तो कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं। ऐसे लोग क्या KVIB के पास आते हैं कभी, या आ सकते हैं, और क्या KVIB उन्हें स्पॉन्सर करता है? आ रहे हैं। बिल्कुल। एक, जैसे मैंने बताया कि एक अलग ही तरीके से जम्मू कश्मीर में ऊपर वाला मेहरबान है, बिल्कुल, कि किसी भी आप हुनर को देखिए, किसी ने सिखाया नहीं है, कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई डिजाइनर नहीं है इनको बताने के लिए। आप शॉल्स पे ही अगर काम देखें, या तिल्ले का ही डिजाइन, ये खुद से डिजाइन करते हैं। कोई चिनार के पत्ते को देख के, कोई चिड़िया को देख के वो ड्रॉ करते हैं और उसी पे काम करना शुरू करते हैं।
सो اتنا ٹیلنٹ ہے جموں کشمیر میں. میں کہتی ہوں کہ سب سے دنیا کی, ہمارے ملک کی سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ بریڈ ہماری ہی جموں کشمیر کے لوگوں میں. اتنا ہنر ہے, اتنا ہنر ایک ہی جگہ, اتنی قابلیت کہ ہر جہاں بھی جس کام میں بھی وہ جاتے ہیں تو اس کو بہت صحیح طریقے سے ایکسل کرتے ہیں. بے شک ہر کسی طبقے سے لوگ آتے ہیں اور ہمارا سپورٹ ان کو ملتا ہے. اوکے, کووڈ نے کسی بھی شعبے کو نہیں چھوڑا جس پہ اثر انداز نہیں ہوا. کووڈ کنڈیشنز میں, پینڈیمک میں کروڑوں لوگ دنیا بھر میں بے روزگار ہو گئے, جن کا جاب چھن گیا, اور ہمارے یہاں بھی یہ پرابلم ہے. اگر آپ آئے روز آپ خود بھی نیوز پیپرز میں بھی دیکھتے ہوں گے, جب آپ یوتھ سے بات بھی کرتے ہیں, ریلیٹ بھی کرتے ہیں, بہت زیادہ مایوس ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جاب نہیں ہے, پڑھ لکھ کے نکل رہے ہیں یونیورسٹیز سے. ڈاکٹر ہنا سے میں یہ اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ایک پولیٹیشین ہیں, آپ ایک آئیڈیالوجی کو بھی ایک آپ بلانگ کرتی ہیں, تو ایک یوتھ آئیکن کی طرح آپ کو لوگ دیکھتے ہیں, اس حساب سے بھی مانتے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں جو ہمارے یہاں یہ ان ایمپلائمنٹ کا مسئلہ ہے, بہت بڑا ایشو ہے, جب آپ بات کرتے ہو یوتھ سے تو آپ کہیں نہ کہیں ہرٹ ہو جاتے ہو اندر سے کہ سچ میں یہ پرابلم ہے. یہ جو آپ بول رہے ہو کہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بریڈ ہے ہمارا, نو ڈاؤٹ, کوئی اس میں شک نہیں کر سکتا. اور یہ باہر کے لوگ, آپ تو خیر انڈیجینس ہو, آپ یہاں سے ہو, لیکن باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں دیٹ وی آر دا بیسٹ. لیکن پرابلم کہاں پہ ہے کہ ہمارے لوگ, ہمارا جو یوتھ ہے بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے. تو ڈاکٹر ہنا سے وہ کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ, آپ کو لگتا ہے کبھی ہم اس پہ پار پائیں گے, یہ جو بالکل بے شک, جیسے پوری دنیا جھوج رہی تھی کووڈ کو لے کے, اور ہم نے اسی دوران کووڈ میں جموں کشمیر کو بورڈ کو پہلے نمبر پہ لایا. دیٹ مینس لوگوں نے اویل کیا لون, قریب 50,000 ہم نے امپلائمنٹ کریٹ کی. جو میں نے آپ کو بتایا کہ قریب 22,000 اپلیکیشنز ہم نے 11 کروڑ کو ہم نے مارجن منی کو دے دیا, 50,000 لوگوں کو امپلائمنٹ ملا. پہلے 32 کروڑ سبسڈی اماؤنٹ ہمارے کو آتا تھا گورنمنٹ آف انڈیا سے. جیسے میں نے بتایا کہ ٹارگٹ لیس رکھ دیا ہے, 82 کروڑ آتے ہیں اب, اور وہ یوٹیلائز ہو رہا ہے. لوگ, یہ آپ کو ایک دن میں فرق نہیں نظر آئے گا کہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوا نہیں ہوا, ان امپلائمنٹ ہے, یہ ہر کوئی نعرہ دے رہا ہے. بٹ میں اس میں بھی ایک پازیٹیو چیز دیکھ رہی ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا ہمیں جتنے ان لمیٹڈ فنڈس دے رہی ہے اس کو یوٹیلائز جموں کشمیر کی یوتھ ہی کر رہی ہے. اور مجھے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو کہیں دکھ ہوتا ہوگا, آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کہیں جگہ, کہیں پرسنٹیج تک ہمارا یوتھ صحیح راستے پہ جا رہا ہے, کیونکہ یہ یوتھ ہے, ہماری لڑکیاں اویل کر رہی ہیں اور بہت صحیح معنی میں سکسیسفل طریقے سے اپنا کام نبھا رہی ہیں. وہ لڑکیوں کی آپ نے, ڈاکٹر ہنا, آپ نے بات چھیڑی, وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے, گلوبلی یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. تو ہمارے یہاں کے وی آئی بی کے تھرو کچھ ویمن سینٹرک اسپیشل ہے کچھ؟ دیکھیے, ایسا کوئی یہ نہیں ہے کہ سیگریگیٹ کیا گیا ہے کہ ویمنس کے لیے زیادہ کیا جائے اور لڑکوں کے لیے نہیں کیا جائے. لیکن خوشی یہ ہے کہ ان لمیٹڈ طریقے سے جو میں نے دیکھا ہے چینج, لڑکیاں آگے آ رہی ہیں. ایک وہ آئس بریکنگ سچویشن ہے کہ سوسائٹی کام نہیں کرنے دے رہی ہے یا گھر والے کام نہیں کرنے دے رہے, گھر والوں کی انکریجمنٹ کو لے کے بہت زیادہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں. اینڈ میں یہ بتانا چاہوں, ہماری ایک سوچ لمیٹڈ رہ چکی تھی کہ یہ صرف بوٹیک کا کام لڑکیاں کریں گی یا بیوٹی پارلر شروع کریں گی. میں نے لڑکیاں دیکھی ہیں جو موبائل سروس سینٹر چلا رہی ہیں, جو جم چلا رہی ہیں, ڈفرینٹ فیلڈز کو لے کے بہت سکسیسفل سٹوریز بنا رہی ہیں. ڈاکٹر ہنا, مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف 1 منٹ ہے ہمارے پاس, 1 منٹ میں آپ اپنے یوتھ کے لیے کچھ جو آپ کہنا چاہیے. میں اپنے یوتھ کو بار بار ایک ہی میسیج دیتی ہوں کہ آپ کے ماں باپ آپ کو پڑھانے کے لیے, جو خاص کر جموں کشمیر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ساری انویسٹمنٹ پڑھائی پہ کی جاتی ہے باقی ملکوں میں, باقی اسٹیٹس کو لے کے, تو آپ کے ماں باپ کو آپ سے صرف آپ کی جان کی ضرورت ہے, آپ کی سکسیس کی ضرورت ہے. تو آپ صحیح طریقے سے, چاہے ہماری اسکیمز کو لے کے بے روزگاری ہٹانا چاہتے ہیں, ہمارا پورا سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. تو آپ زندہ ہیں تو جہاں ہے, آپ صحیح راستے پہ چلیں.
تھینک یو ڈاکٹر رینا، آپ آئے ہمارے پروگرام میں، آپ کا بہت بہت شکریہ. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، نہیں تو اور بھی بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی. ناظرین، امید ہے کہ آپ نے استفادہ کیا ہوگا ان سب باتوں سے جو ڈاکٹر رینا نے کہی، اور آگے کبھی موقع ملا تو پھر انہیں دعوت دیں گے، پھر ان کی آپ سے بات کرائیں گے. فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ.